اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. جو تسی کیتی ہے نا یہ جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیوز سے. نعمت افطار اور قرآن اور اسلام میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. آج 15 رمضان المبارک ہے اور امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے. آغاز میں بھی میں منقبت کے چند اشعار عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ آخر میں بھی چند اشعار عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ محبت کا پیکر حسن ابن حیدر، محبت کا پیکر حسن ابن حیدر، عقیدت کا محور حسن ابن حیدر. جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جن کے، جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جن کے، جمال پیمبر حسن ابن حیدر، جمال پیمبر حسن ابن حیدر. کہیں آپ کو سب خلیفہ پنجم، اس امت کے رہبر حسن ابن حیدر. زمانے نے سیکھی سخا ان کے گھر سے، زمانے نے سیکھی سخا ان کے گھر سے، عطا کا سمندر حسن ابن حیدر. کوئی جاہ و منصب کہاں چھوڑتا ہے، کوئی جاہ و منصب کہاں چھوڑتا ہے، ہیں کتنے قداور حسن ابن حیدر. قیامت میں نانا کے ہمراہ ہوں گے سر حوض کوثر حسن ابن حیدر. خدا اس پہ باب کرم کھولتا ہے، کہے جو برابر حسن ابن حیدر، کہے جو برابر حسن ابن حیدر. نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے، نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے، شبیہ پیمبر حسن ابن حیدر، شبیہ پیمبر حسن ابن حیدر. نگاہ کرم سرور خستہ جہاں پر، کریں بندہ پرور حسن ابن حیدر. محبت کا پیکر حسن ابن حیدر، عقیدت کا محور حسن ابن حیدر. اس نذرانہ منقبت کے بعد موضوع اور مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور عدل و انصاف. بہت اہم موضوع ہے اور دنیا بھر میں اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں بھی جو معاشرے امن کا گہوارہ ہیں اور ترقی کا گہوارہ ہیں، وہاں پہ روشنی اور خوشبو ہمیں دکھائی دیتی ہے امن و سلامتی کی. وہاں پہ عدل کا پہرا ہے. اور جن معاشروں میں افراتفری ہے، جن معاشروں کے اندر ہمیں افراط و تفریط نظر آتی ہے، بے چینی نظر آتی ہے اور ہر کوئی پریشانی کا شکار نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ عدل و انصاف کا موجود نہ ہونا ہے، یا اس کا کسی نہ کسی درجے میں اس کے ہم مسائل موجود ہونا اس کی بنیادی وجہ ہے. تو آج انشاءاللہ اس کی اہمیت پہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے. ہماری خوشبختی ہے تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ ساہو چک شریف. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ آپ کا. اور تشریف فرمائے ہمارے صاحب جناب ARYQ TV کے بہت ہی معتبر، بہت ہی معروف اور ہر دل عزیز میزبان جناب قاری محمد یونس قادری صاحب. آپ کو بھی جناب خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج تشریف فرمائے ہمارے ساتھ ایک بار پھر جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ڈسکا سے ہمارے ساتھ بہت ہی ممتاز محترم ثنا خاں. اور ابھی بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ دو لوگوں کا مل کے پڑھنا کوئی بہت اتنا آسان کام نہیں ہے. آواز کا بھی ملنا، الفاظ کا بھی ملنا، اور لگے کہ دو لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن یکجائی محسوس ہوتی ہے. توقیر الدین اور امیر الدین صاحب ڈسکا سے ہمارے آج مہمان ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ اور گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائیں. جب بھی ہم ذکر محمد کا کیا کرتے ہیں، ساکن عرش ہمیں چوم لیا کرتے ہیں.
مانگنے والے فقیروں میں کوئی فرق نہیں، مانگنے والے فقیروں میں کوئی فرق نہیں، جو بھی مانگے اسے سرکار دیا کرتے ہیں۔ تم اپنے دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنے دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسے بنا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ کریم داتا عظیم آقا، کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ گدا آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ گدا آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے، صدا مدینے سے آ رہی ہے۔ مدینے ڈیرے جما کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ مدینے ڈیرے جما کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ کیا بات ہے جناب، سلامت رہیں، جیتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے اسی طرح سے۔ گفتگو کا آغاز قبلہ کرتے ہیں، قرآن اور عدل و انصاف ہمارا موضوع ہے، تو قرآن حکیم کی روشنی میں جو عدل و انصاف کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں، اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب کے اندر خالق لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہ وہ آیہ مقدسہ ہے کہ ہر جمعہ کے روز ہر ممبر سے اس کی آواز آتی ہے، ٹھیک، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک تمہیں حکم دیا جاتا ہے عدل کا صحیح اور احسان کا۔ عدل ایک اتنا خوبصورت اور جامع نظام ہے ہر مذہب، ہر معاشرے کے لیے، اور بالخصوص دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تمام ادیان میں سے ایسا دین کوئی نہیں، اور تمام ادیان کے جو نظام ہیں ان میں سے دین اسلام کا جو نظام ہے وہ بھی منفرد ہے۔ ٹھیک،
عدل معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ہر حال میں لازم ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پہ اس کی وعید فرمائی گئی ہے، جہاں فرمایا گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ قائم رہو، اخلاقیات سکھائے گئے، نظام معاشرت سکھایا گیا، اور وہاں لفظ عدل کا استعمال بھی فرمایا گیا، ٹھیک۔ اور فرمایا گیا عدل لازم ہے، احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ یہ تمام معاملات ہوتے ہوئے عدل، دیکھیں نا، حسن سلوک کے ساتھ قائم ہی تب رہا جاتا ہے جب عدل ہوگا، ٹھیک۔ جب تک عدل نہ رکھا جائے تو حسن سلوک رہتا ہی نہیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے، عدل کی تعریف ہی یہ ہے کہ ہر چیز کو محل پہ رکھنا یہ عدل ہے، ٹھیک۔ اور محل سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ صحیح۔ یعنی جس لائق کوئی ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے معاملات زندگی ہیں، عبادات ہیں، تمام معاملات میں عدل ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک ہے، اور روزے کا ایک وقت مقرر ہے، معین وقت ہے، اگر اس سے ہی ہٹ جائیں تو عدل ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اب جب اس سے ہٹ جائیں گے، عدل ختم ہو جائے گا تو روزہ قائم نہیں رہے گا۔ ٹھیک۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت روز محشر 7 لوگوں پہ اپنے عرش کا سایہ فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو عادل ہے، اللہ۔ امام العادل، جو عدل کرنے والا ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ ٹھیک۔ اور پھر روز محشر لوگوں کو لایا جائے گا، جو حکمران ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، لیکن جو عادل ہوں گے ان کی ہتھ کڑیاں خود بخود ٹوٹ جائیں گی۔ صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں عدل قائم کیے رکھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں تمام معاملات میں سب سے بڑھ کر زور عدل پہ دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات، امانتوں میں عدل کرو، ٹھیک۔ لوگوں کے معاملات میں عدل کرو، اور ان تمام چیزوں پہ عدل کو قائم رکھنے کی وعید فرمائی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی، آپ کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں بھی عدل و انصاف کا پورا نظام قائم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ جو خاص طور پہ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے، وہ ضرب المثل ہے یہ بات، کہ اگر اس موقع پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کو بھی انصاف کے تقاضے پورے کریے، بہت بڑی بات ہے۔ تو کچھ ارشاد فرمائیے اس جی، حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو آپ کی پی ایچ ڈی کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کا وجود پہلے ہی معاشرے کے لیے نفع بخش ہے، اللہ کریم اس کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے نفع بخش بنائے۔ آمین۔ عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جس کی بنا پر ہم زندگی کے تمام نظام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات کے وجود کا جہاں ذکر فرمایا دیکھ لو کہ تمہیں کائنات کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ صحیح۔ اور آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو جب میں نے عدل سے کام لیا، اور اللہ کی ذات کا جو اسم مبارک ہے وہ عادل ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں بھی، اسماء النبی میں عادل آتا ہے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عادل ہے، اور فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ صحیح۔ کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھیں تو ہم مختلف پہلوؤں سے عدل کی خوبصورت تشریح وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان لوگوں کے فضائل کا اور ان کے مقامات کا اور کامیابی کا ذکر فرمایا جو عادل ہیں، صحیح۔ اور جو عدل نہیں کریں گے ان کے لیے عذاب کا ذکر فرمایا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ عملی طور پر آپ نے کس طرح مظاہرہ کر کے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انصاف کرنے والے ہیں اللہ کریم قیامت کے دن ان کو اپنی دائیں جانب نور کے ممبر عطا فرمائے، کیا بات، اور سبحان اللہ۔ وہ منفرد حیثیت اور منفرد مقام پر وہاں پر فائز ہوں گے، اور بڑے لوگ بھی ان پر عش کاٹ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سب سے پہلا جو شخص ہے وہ حضور نے امام عادل فرمایا، جو عدل کرنے والا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انصاف سے کام نہیں لیتے ان کے لیے جہنم کا ذکر فرمایا، اور جہنم میں گرتے رہیں گے، اور جہنم کی ہمیشہ کی سزا ان کو ملے گی جن کے ناحق فیصلے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم ہوا۔ ٹھیک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
آپ نے انصاف کو اور عدل کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں جب حضور کو فرمایا گیا نا کہ محبوب آپ اور آپ اپنی امت کو بھی سبق دیجئے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی بھی قوم کی مخالفت یا آپ کے ساتھ اس کا ذہن نہیں ملتا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ عدل کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ ہمیشہ عدل سے کام لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں ایک یہودی آتا ہے اور ایک منافق جو ظاہری مسلمان ہے، اب ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے، حضور کا فیصلہ یہودی کے حق میں ہے کیونکہ حق اس طرف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حق کا فیصلہ دے کر اپنی امت کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ عدل کو قائم رکھنا۔ اور جو آپ نے مثال دی ہے، حضرت اسامہ حضور کے بڑے محبوب ہیں اور سفارش کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں تشفعوا فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ یعنی عدل قائم رکھا جائے گا، سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے اور اس پہ ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو محترم قاری صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ قرآن حکیم جو ہے وہ اپنے ماننے والوں سے صرف عدل کا تقاضا کرتا ہے اور یہ دیکھ کر نہیں کہ سامنے جس کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے وہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے قرآن حکیم کا جو حکم ہے اور حضور کی سیرت سے ہمیں یہ ملتی ہے تعلیم، اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام اور عدل و انصاف کے موضوع پر ہم بات کریں۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اور دین کا جو ہمارا پورا نظام ہے اور حضور کے جو احکامات ہیں اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب عدل اور انصاف کا معاملہ ہو تو اس میں اپنا یا بیگانہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں پہ عدل اور انصاف کے ترازو کو انصاف کے ساتھ پورا کرنا ہوتا ہے۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جی کہ دشمن دوست کی تمیز، اپنے اور پرائے کی تمیز عدل اور انصاف کے معاملے میں قرآن اور ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے، کو فرمائیے اس میں۔ محترم ڈاکٹر صاحب قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو اس پہ کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 8 میں فرمایا، جی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب کائنات نے یہاں بتایا، عدل کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی عدل کی گواہی دو، انصاف کی گواہی دو۔ فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، فرمایا کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں عدل سے اعراض کرنے والی نہ بنا دے، روگردانی کرنے والی نہ بنا دے۔ فرمایا کہ تم نے اعدلوا هو اقرب للتقوی، چاہے تمہارے سامنے دشمن ہو، جانی دشمن ہو، فرمایا اعدلوا، عدل کرو۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا یہ جو عدل ہے یہ تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، فرمایا کہ رب کائنات جانتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو اور اللہ پاک تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، سامنے اپنا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو، والدین ہو، اپنی ذات ہو، رشتہ دار ہو۔ فرمایا کہ عدل کے پیمانے کو نہ چھوڑو، عدل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنا آئے بیگانہ آئے، عدل کے دامن کو آپ تھامتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے اور صحاب رسول بھی ساتھ تھے، اور ظاہر ہے غزوہ میں تھکاوٹ تھی اور کریم آقا علیہ السلام نے سب کو فرمایا کہ آپ یہاں استراحت فرما لیں۔ تمام صحابہ تھکے ماندے تھے، سب سو گئے۔ کریم آقا علیہ السلام بھی اپنی تلوار جو ہے ایک درخت کے ساتھ لٹکائی اور کریم آقا علیہ السلام بھی استراحت فرما، لا ینام قلبی کے تحت آپ بھی جلوہ فرما ہو گئے، ٹھیک سو گئے۔ تو وہاں سے ایک دشمن آیا، قرآن کا ولا یجرمنکم، فرمایا اگر دشمن بھی سامنے آئے تو عدل ضرور کرو۔ صحیح۔ تو وہ جب دشمن آیا تو اس نے تلوار پکڑی اور دل میں سوچا کہ اب یہ نہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو میں ان کو ذرا بیدار کر کے بدلہ لیتا ہوں۔ سرکار دو عالم کو بیدار کر کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو سرکار دو عالم کے لبوں سے نکلا اللہ، بس یہ کہنا تھا۔ رب اس میں جلالت کی جناب یہ نور تھا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گری، سرکار دو عالم نے پکڑی، فرمایا بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا جی آپ سے بڑا عادل کون ہے، آپ سے بڑا معاف کرنے والا کون ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے عدل کا حکم دیا۔ اب شور آفاق واقعہ ہے مولا کائنات کا کہ آپ ایک جنگ میں ہیں اور سامنے دشمن ہے، اور جناب وہ دشمن آپ اس کے اوپر آپ نے اس کو گرفت کر لیا، پکڑ لیا، اور اس نے دیکھا کہ اب تو میں جانے لگا ہوں، نیچے تھا، اس نے معاذ اللہ لعاب پھینک دیا۔
تو مولا کائنات نے پیچھے ہٹ گئے تو کہا جی یہ کیا ماجرا ہوا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب میری ذات انوالو ہو گئی تھی، کیونکہ تو نے میرے چہرے پہ یہ عمل کیا تو اس نے اسلام کا یہ سنہری اصول دیکھا تو کہ یہ کتنا پیارا اصول ہے، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن کہتے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سامنے سخت ترین دشمن بھی ہو تو عدل کے پیمانے کو نہیں چھوڑنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پیر صاحب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ نظام عدل، یعنی عدل کا ایک پورا نظام ہے جس کو قائم کرنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ نے ہر مواقع پر عدل اور انصاف کا دامن جو ہے اس کو تھامے رکھا۔ بے شک۔ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی عادل نہیں ہے کہ جن کے غلام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو مثالیں ہی عدل کی سامنے آ جاتی ہیں۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ فراز تھے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، سورہ نصر کا نزول ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے لگتا ہے کہ میرے وصال کا وقت تو نہیں آ گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے معلوم؟ تو سرکار نے اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا، تمام لوگوں کو جمع کر لیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے معاملات میں؟ تو سب نے عرض کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ تو کفار بھی کہتے تھے انت صادق و امین، تو یہاں تو حضور کے غلام ہیں۔ کیا بات کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کو دیکھ کر اپنے جو ہے وہ کایا پلٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو جو امین پایا ہے، عادل پایا ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے جو معاملہ فہمی میں سارے معاملات۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ جب ارشاد فرمایا، تم میں سے ہے بھائی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا تھا، اور حضور آپ نے اپنی سواری کو تیز کرنے کے لیے یا مجھے پیچھے کرنے کے لیے اپنی چھڑی مبارک ماری تھی، اللہ اکبر اللہ۔ اور میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، وہ چھڑی اس وقت جو ہے اپنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، لے کر آؤ۔ آپ جب گئے ہیں تو جا کر عرض کیا کہ وہ چھڑی چاہیے، تو حضرت جناب سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بلال، حضور کہیں جا تو نہیں رہے شہر سے باہر، اور حج کا موقع بھی نہیں ہے، یہ خاص چھڑی ہے، حضور اس وقت منگواتے ہیں جب باہر جانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو عرض کیا کہ وہ عکاشہ اس وقت قصاص لینا چاہتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اللہ دل دہل گیا۔ تو خاتون جنت نے عرض کیا کہ بلال، باہر حسن اور حسین کھیل رہے ہوں گے، ان کو پکڑو اور لے جاؤ، اور عکاشہ سے کہو یہ قصاص دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن سرکار سے ایسی بات مت کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑی مبارک لے کر حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حضور کے غلام جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ ہم جو ہے بدلہ دینا چاہتے ہیں، ہم قصاص دیتے ہیں۔ حضور نے منع فرما دیا، بیٹھ جاؤ۔ جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا بات۔ حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ بتانا چاہا تھا کہ آپ کا عدل کتنا عظیم ہے، آپ کتنے بڑے عادل ہیں۔ اور انہوں نے آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا۔ بے شمار مثالیں اسی طرح دیکھیں نا، وہ جو خیبر کے مقام پر جو غلے کا مسئلہ تھا، اس وقت یہود تھے سارے، مسلمان تو نہیں تھے، ان کے ساتھ بھی جب فصل لی جاتی ہے تو اگر اچھی فصل ہے تو آدھی ان کو دی جاتی ہے، آدھی خود لی جاتی ہے، اور اگر فصل خراب ہے تو آدھی یہودیوں کو دی جاتی ہے، آدھی مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں میں، غیر مسلم میں، بلا تمیز رنگ و نسل اور بلا امتیاز دین حضور نے عدل فرمایا اور عدل فرمانے کی تعلیم دی، اور یہی معمولات صحابہ کرام کی زندگی میں اسی طرح بدستور چلتے رہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جب عدل کی انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس پہ
اس کے کوئی فوائد انفرادی طور پر ہوتے ہیں یا معاشرتی اعتبار سے پورا معاشرہ اس کے ثمرات جو ہے وہ ان کو حاصل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، عدل کا جو انتظام ہے یہ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات تک چلتا ہے. ٹھیک. اگر انسان اپنی انفرادی زندگی کو عدل کے ساتھ قائم رکھے تو وہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے. صحیح. اور اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیاب بسر ہوگی. گھریلو زندگی کے اندر عدل کا حکم دیا گیا ہے، تمام رشتوں میں عدل کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت مثال ہمارے سامنے کہ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ دینا چاہا، اپنی اراضی کوئی زمین، تو میری والدہ نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں اس پر تاکہ پکی مہر ہو جائے. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسی طرح کا تحفہ باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کیا کہ نہیں. حضور نے فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. گویا عدل یہ گھریلو زندگی میں یہ تھا کہ اولاد میں انصراف کیا جائے اور سب کے حقوق جو ہے وہ پورے پورے ادا کیے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو حضور نے اس کی اصلاح فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ عدل قائم ہوگا تو ہمارا معاشرہ انارکی سے بچے گا اور معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان قائم ہوگا. اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے لوگ اور پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں اور وہ قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی تھیں کہ اگر کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کے لیے راہیں نکالی جاتی اور سہولتیں پیدا کی جاتی، اور اگر کوئی کمزور کوئی نقصان کرتا یا گناہ کرتا اور جرم کرتا اس کو سزا دی جاتی اور وہ تباہ ہو گئے. تو معاشرے کا قیام اور معاشرے میں امن اور معاشرے میں سکون اس وقت میسر آئے گا جب عدل قائم ہوگا. اور آپ صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسر و کسریٰ سے لوگ آتے ہیں، قاصد آتے ہیں، اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ آرام سے اینٹ کا سرانہ بنا کے سو رہے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ آپ اس لیے سو رہے ہیں کہ آپ نے انصاف سے کام لیا، اور ہمارے حکمران اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ انہوں نے بے انصافی کی ہے اور وہ ان کو اپنے محلوں کے اندر بھی سکون نہیں ہے اور آپ خاک نشیں ہو کر بھی سکون میں بیٹھے ہوئے. کیا بات. تو معاشرے اس طرح عدل کے ساتھ جو ہے وہ پورے طریقے سے امن میں آتے ہیں. اور پھر اخروی تو فائدہ اس کا ہے ہی ہے. انسان جب عدل سے کام لے گا اپنی زندگی میں اور اگر اس کو کوئی مسند ایسی ملتی ہے اس پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کریم اس کو اجر عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو خصوصی تاج ملیں گے. بالکل ٹھیک. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ ساری عدل کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور میں یہاں ایک بڑا تاریخی واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب امیر المومنین تھے، آپ خلیفہ وقت تھے، تو آپ کی ایک زیرہ تھی وہ گم ہو گئی. جی. جنگ صفین سے جب آپ واپس آئے تو وہ زیرہ آپ نے دیکھی کہ یہودی کے پاس ہے. اچھا. تو آپ نے پہچان لی اور آپ نے اسے کہا جی یہ زیرہ تو میری ہے. تو وہ کہنے لگا جی اس پہ میں قابض ہوں، یہ میری ہے، آپ کے پاس آپ کا گواہ کون سا ہے؟ تو آپ نے وہ فیصلہ عدالت میں لے گئے قاضی شرح کے پاس. قاضی شرح کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے. دیکھیں امیر المومنین قاضی کی عدالت میں کھڑے اور کہا یہ میری ہے. تو قاضی شرح کہنے لگا جی آپ کے پاس گواہ کون سا ہے؟ فرمایا میرا غلام کمبر ہے. فرمایا غلام کی گواہی تو قبول نہیں ہوتی. کہا میرا شہزادہ حسن ہے. کہا جی بیٹے کی گواہی بھی باقی حق میں قبول نہیں ہے. کہا یہ وہ حسن ہے کہ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تو کیا جنتی نوجوانوں کے سردار کی گواہی قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا آپ کو پتہ ہے مولا علی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں ہے. تو جب دونوں گواہیاں رد ہو گئیں تو وہ یہودی بھی سامنے تھا. تو جب آپ نے کہا کہ یہ آپ کی زنا نہیں یہ یہودی کی ہے، تو یہودی حیران ششدر رہ گیا کہ جناب اسلام کا عدل کا نظام اتنا پیارا ہے. اس نے کہا کہ میں زیرہ بعد میں دوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان. کیا بات. تو عدل فاروق کی بات ہو رہی ہے اور عدل فاروقی کیسا ہے، سبحان اللہ قربان جاؤں. آپ نے عدل کیا ایسا، آپ نے عناصر اربع پہ حکومت کی. سرور بھائی عناصر اربع پہ آگ پانی مٹی ہوا پہ حکومت کی. مٹی بھی آپ کے حکم کے تابع تھی. مدینہ پاک میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو آپ نے درہ اٹھایا اور زمین پہ زور سے مارا. فرمایا کیا تیرے اوپر عدل نہیں ہو رہا؟ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، آج تک مدینہ پاک میں زلزلہ نہیں آیا. تو جناب آپ کا عدل دیکھیں. جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک اور صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواد بن عزیہ، ان کی بات بتاتا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں لائنوں میں کھڑے تھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں سیدھی فرما رہے تھے. تو جناب وہ صفوں سے تھوڑا سا آگے نکلے تھے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے
تیر لگایا, کہا صف میں ہو جاؤ. اچھا وہ تربیت کے لیے بالکل جائز تھا, لیکن اس نے اسی وقت کہا جی یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, آپ تو سب سے بڑے عادل ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لے لو بدلہ. تو کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کہ میرے جسم پہ کپڑا نہیں ہے, تو آپ بھی اپنا کپڑا اتاریں جسم کا. تو کریم آقا علیہ السلام, صحابہ حیران ہیں, دیکھ رہے کہ یہ کیا منظر ہو رہا ہے. تو جناب سرکاری دو عالم نے کپڑا اتارا تو اس نے فوراً مہر نبوت کو چوم لیا, سرکار کے جسم انور سے چپٹ گیا اور کہا یا رسول اللہ میری اور کوئی نیت نہیں تھی, کیونکہ بالکل غزوہ میں ہوں, شہادت سامنے ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے جسم سے مس ہو جاؤں تاکہ جہنم کی آگ میرے اوپر حرام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام بریک کا وقت ہے, ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے اور مختصر سے وقفے کے بعد اور پھر بات کرتے ہیں کہ عدل اور انصاف کے روحانی, مذہبی اور معاشرتی فوائد کس طرح سے عام لوگوں تک پہنچتے. کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام اور عدل و انصاف کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے. اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی بھی اور پیغام پروگرام کے آخری حصے میں ہم لیتے ہیں. لیکن آج 15 رمضان المبارک ہے اور نواسہ رسول حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت بھی ہے. تو اس مناسبت سے سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں. جناب پیغام کے ساتھ متصل ذکر فرما دیجئے. جی بالکل. دیکھیں ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا. ٹھیک. جس طرح ہماری تمام گفتگو ہوئی اس میں یہ تھا کہ انفرادیت سے لے کر اجتماعی طور پر ہم جو ہے وہ عدل کو قائم کریں, ایک آفس بوائے سے لے کر اقتدار اعلیٰ تک, اور پھر گھر کی چار دیواری سے لے کر ملک کی سرحدوں تک. ٹھیک. نظام عدل کی ضرورت ہے اور اس کو قائم کرنا ضروری ہے, اور جو قومیں کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے عزت پائی ہے وہ عدل سے ہی پائی ہے. ٹھیک. اور آج کا جو دن ہے یہ بڑی نورانی گھڑیاں ہیں کہ 15 رمضان المبارک شہزادہ امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام, جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے, جناب سیدہ زہرا کا پہلا پھول حسن, جناب سیدہ زہرا کا پہلا پھول حسن, علی کا لخت جگر نقشہ رسول حسن, سکونت اس کو ہی ساجد ملے گی جنت میں, وہ خوش نصیب کریں گے جسے قبول حسن. کائنات کا ہر شخص جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا, جس نے کلمہ پڑھا, درجہ صحابیت پہ پہنچا, مشرب اسلام ہوا, کوئی 20 سال کی عمر میں, کوئی 50 سال کی عمر میں, کوئی 60 سال کی عمر میں, کوئی 100 سال کی عمر میں, امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہستی کامل ہیں جو آتے ہی آغوش نبوت میں. کیا بات. اور جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو ید اللہ کے ہاتھوں میں آتے ہیں, اور وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان سے آپ کے کان میں اذان دی جاتی ہے, تکبیر سنائی جاتی ہے, اور پھر حضور کی لعاب دہن کی گٹھی عطا فرمائی جاتی ہے. کائنات کی ہر ہستی کا درجہ اپنی جگہ ہے, لیکن امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ خانواد رسول کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ کی آج آمد ہے, اور پھر جب آمد ہے شہزادہ مصطفیٰ کی تو اس پر حضور بھی خوش ہیں, اللہ بھی خوش ہے. ٹھیک. اور خوشی کا جب اظہار کیا جاتا ہے تو صدقات و خیرات کیا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے. جب حضور ان کی آمد پر خوش ہیں تو ان کے سر کے بالوں کی مقدار کے مطابق حضور چاندی خیرات فرماتے ہیں. کیا بات. اتنے خوش ہیں. اور پھر ان کے عقیقہ پر حضور 2 جانور ذبح فرماتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں. کیوں کہ میرے گھر میں شہزادہ جلوہ گر ہوا ہے. اور پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ کائنات میں حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا. واہ واہ. اور آپ کی جو حیات طیبہ ہے, آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے, وہ بھی آپ ہی کے شان کے لائق ہے. اور آج ہمارے لیے لازم یہ عدل کو بھی ہم اگر قائم رکھیں تو عدل بھی ہمیں چاہیے تو امام بارگاہ اپنا امام حسن میں آئیں اور وہاں سے ہمیں عدل بھی ملتا ہے. ٹھیک. بالکل ٹھیک. جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہم اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ معاشروں کے اندر امن کے قیام کے لیے اور ان کے عروج اور ترقی کے لیے انصاف اور عدل بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک. ہمارے معاشرے میں کرائم بڑھتے جا رہے ہیں, چور ڈاکو دن بدن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور اب جب سے میڈیا فاسٹ ہوا ہے
اب تو ہمیں باقاعدہ طور پر نگاہوں سے نظر آتے ہیں جگہ جگہ پر، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انصاف کا نہ ہونا ہے، عدل کا نہ ہونا۔ اور جب کمزور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ جیسے مرضی کر لے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو وہ پھر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ بالکل ہوئی۔ اسی طرح تو میں خاص طور پر ہمارا جو یہ پاکستانی معاشرہ ہے اور عالم اسلام کے لیے میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدود قائم فرمائی ہیں ان حدود پر پہرا دینا چاہیے، صحیح، تبھی ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرہ بن سکے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اغیار دوسری قومیں وہ انصاف میں بھی پہلے نمبر پر آ رہی ہیں، وہ اپنی اخلاقیات میں پہلے نمبر پر آ رہی ہیں، وہ دیانتداری میں پہلے نمبر پر آ رہی ہیں، اور جو مسلم ممالک ہیں جو حضور کے نام لیوا ہیں وہ پتہ نہیں کتنے 100 کے بعد کوئی نمبر آتا ہے، کسی کا کتنا نمبر آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور مقام افسوس ہے۔ اور جناب امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں میرا غلامانہ سلام اور نیاز مندی، اللہ کریم نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اپنے دوش پر سوار کر کے اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، واحبہ من یحبہ، اور جو حسن سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت اگر ہم حاصل کر سکیں تو انشاءاللہ اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، حضور کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، کریم آقا علیہ السلام نے امام حسن کو امام حسین کو دونوں شہزادوں کو سوار کیا، اللہ اکبر، تو راستے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزر ہوا تو دیکھا یہ منظر پیارا کہ دونوں شہزادے جلوہ گر ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے، کتنی پیاری سواری ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا سواری بھی دیکھو، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ اور پھر دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو جو مہاجرین تھے، جو بدری تھے، ان کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، ان کا پروٹوکول تھا، تو انہی کے برابر امام حسن کو حصہ دیا گیا، امام حسین کو حصہ دیا گیا۔ تو آپ کے شہزادے عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ ابا جان آپ دیکھیں، میں تو جب یہ بچے تھے میں اس وقت سے غزوات میں جا رہا ہوں، سرکار دو عالم کی صحبت میں غزوات میں جاتا رہا ہوں، اور آپ نے ان کو مجھ سے بھی زیادہ دیا ہے۔ تو کریم کیا کہنے تاجدار عمر نے کیا فرمایا اے بیٹا عبداللہ تو یہ بات کرتا ہے، ان کی برابری کر رہا ہے، تو ان جیسا کوئی باپ ہے تو باپ لے کے آؤ، اگر ان جیسی کوئی ماں ہے تو ماں لے کے آؤ، اگر ان جیسا نانا مصطفیٰ ہے تو نانا مصطفیٰ لے کے آؤ۔ تو امام حسن مجتبیٰ کا کیا کہنا، جن کو کریم آقا نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کو وہ سردار ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور رہنمائی کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور توقیر الدین اور امیر الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی ہم آپ سے کلام آخر میں لیتے ہیں اور ہدیہ منقبت بارگاہ امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کہ پروردہ شاہ زمن مولا حسن، مولا حسن، پروردہ شاہ زمن مولا حسن، مولا حسن، حسن بہار پنج تن مولا حسن، مولا حسن، کیسے بیاں ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ، کیسے بیاں ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ، شہزادہ خیبر شکن مولا حسن، مولا حسن، گفتار میں بھی نرم خو کردار میں تھے امجو، گفتار میں بھی نرم خو کردار میں تھے امجو، رشک زماں جن کا چلن مولا حسن، مولا حسن، اے راکب دوش نبی اے مظہر شان علی، اے راکب دوش نبی اے مظہر شان علی، اے گل مزاج و گل بدن مولا حسن، مولا حسن، نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی، نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی، اس نور کی پہلی کرن مولا حسن، مولا حسن، اور ہرگز نہیں یہ شاعری
یہ ہے بیان دل بری، ہرگز نہیں یہ شاعری، یہ ہے بیان دل بری، کیا خوب ہے مشق سخن مولا حسن، مولا حسن۔ اور سرور زباں جب یہ کہے کیسے کوئی غم پھر رہے، مولا حسن، مولا حسن، مولا حسن، مولا حسن۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی، کلام ہم شامل کرتے ہیں اور میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ راہ الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ راہ الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، لب ہیں تذکر پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا،
عطا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ مرا المرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان کولگیٹ مسواک عمرہ بیگ پر دیے